بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی ہے کہ 10 محرم الحرام کو جیسے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ اب جو ہے ایک ہمارے کراچی کے مولوی میں بڑا پروموٹ کر رہے ہیں کہ یار 10 محرم کو بھی شادی کیا جائے، تو اس قسم کے جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو پھر قربت کے وہ اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ انہی مولویوں کو کہیں کہ اگر ہم یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ ان سے تو 22 رجب کے کنڈے نہیں ہضم ہو رہے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت معاویہ کا یوم وفات ہے، حالانکہ شیعہ کہتے ہیں ہم تو اتنی حضرت معاویہ کو اہمیت نہیں دیتے کہ ہم ان کے اوپر کو کریں گے، وہ تو امام جعفر کے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو وہ بھی بدعت ہے، ہم نہیں اس کو مانتے۔ ان سے 22 رجب کے کنڈے نہیں ہضم ہو رہے کہ جی دیکھیں حضرت معاویہ کا دن تھا اور یہ خوشی کا دن منا رہے ہیں، اس کو وفات کا دن تھا، کہتے ہیں نا۔ اب میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ حضرت حسین کی شہادت کا دن 10 محرم ہے، تو آپ لوگوں کو خوشی منانے کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ پھکی کتنی بڑی دیتی ہے، ہائے ہائے، انجینئر صاحب دے دربار جو ملتی ہے پھکی۔ انہوں نے چاہیے کہ 22 رجب کے اوپر بھی کہا کریں کہ حضرت معاویہ کا یوم وفات ہے، آپ خوب اس دن شادیاں اور خوشیاں منایا کریں۔ کہیں گے سر تو آپ کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کی محبت سے مراد صرف ادر دین اہل بیت کی محبت مراد لی جاتی ہے، اہل بیت کے دفاع کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ یہ جتنے لوگ ہیں یہ 22 رجب کے کنڈوں کو اس دن خوشی منانے کو کنڈیم کرتے ہیں، دیکھیں جی حضرت معاویہ کی وفات کا دن ہے یہ لوگ منا رہے ہیں، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں 10 محرم وفات کا دن ہے آپ اس دن خوشی منائیں، تو سر یہ کھلا تضاد نہیں ہے کیا؟ یہ پھکی دے آندہ جو کہنا 10 محرم کو شادی کرنی ہے انہوں کا تو 22 رجب نو بھی ویاہ کر، تو دیکھیں کس طرح سیکھ پاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں نہ 22 رجب کو کریں نہ 10 محرم کو کریں، اس کی دلیل ہم کیا دیتے ہیں؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی میں حتیم کو توڑ کے کعبے میں داخل کر دیتا، لیکن یہ کہیں گے کعبہ ہی توڑ دیا، آج تک حتیم باہر ہے، فتنہ کے ڈر سے۔ قرآن میں فتنہ قتل سے بڑھ کے ظاہر ہے ایک امت کا دکھا ہوا دن ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ سوگ منانا شروع کر دیں، لیکن ایک غم کا دن تو اس حوالے سے تو ہے امت کے لیے، اس غم سے ہم باہر تو نہیں آ سکے، آپ نے جان بوجھ کے اسی دن میں کرنا ہے، آپ 11-12 محرم کو کر لیں شادی، ایون 10 محرم کا ہم شریف فتویٰ تو آپ میں نہیں لگائیں گے، لیکن ہم وہی والا فتویٰ لگائیں گے جو آپ 22 رجب کے اوپر لگاتے ہیں۔ آپ امیر معاویہ کے لیے آپ کی رگ بھڑکتی ہے، جو خلیفہ راشد بھی نہیں ایک ملک ہے، ہم خلفۂ راشدین کے لیے کیوں نہ تڑپیں؟ ان کے بچوں کو قتل کیا گیا ان کے لیے کیوں نہ تڑپیں؟ تو میرا تو یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے کہ 10 محرم کے اوپر شادی یہ وہ، میں نے کہا لوگوں کے بچے مر جائیں نا عید کے دن، پوری زندگی عید پہ نیا سلوک نہیں لوگ سلواتے ہیں، دکھ ہوتا ہے نا۔ باقی یہ کہ وہ ماتم نہ کیا جائے یا سوگ نہ منایا جائے، لیکن غم تو انسان ختم نہیں، غم تو نبی علیہ السلام نہیں کر سکے، پھکی لے لیں اس میں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے جی۔ فتح مکہ پہ واشی مسلمان ہو گیا، فتح مکہ پہ حضرت حمزہ کو فوت ہوئے ہوئے کتنے 3 دن گزرے تھے کیا؟ 5 سال گزر چکے تھے، تو نبی علیہ السلام کا غم تازہ تھا؟ کسی نے حضور کو مشورہ دیا حضور 3 دن سے بعد تو سوگ ہی نہیں ہوتا، آپ حمزہ کو لے کے آج تک بیٹھے ہوئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا واشی تو واشی ہے یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ، تو ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے اپنی شکل نہ دکھا، یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، کسی حکومتی ملے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، اور میں مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، تو قاتل حمزہ ہے۔ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ حمزہ کو تو مرے 5 سال ہو گئے آپ آج تک سوگ لے کے بیٹھے ہوئے؟ سر حمزہ کے قاتلین کی تو شکل نہ حضور دیکھیں، چچا سے تو زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے نا۔ حسن و حسین کے قاتلین کی شکلیں دیکھیں گے یہ لوگ، نبی علیہ السلام ان کی شکلیں دیکھیں گے؟ وہ انشاءاللہ ہوگا جو بخاری مسلم میں ہے، سحقا سحقا لمن غیر بعدی، اس میں بھی الفاظ ہیں اصحابی اصحابی، انہوں نے امتی امتی والی طریق پیش کرتے ہیں، 8 طرق ہیں بخاری مسلم میں، ٹھیک ہوگا؟ میں اور طرف چل پڑوں گا اس لیے میری زبان بند ہی رہنے دیں۔ یہ سوگ کی بات کریں تو ان کو یہ بھی بتایا کریں کہ نبی علیہ السلام سوگ منا رہے تھے کیا؟ آپ کو غم تھا کہ قاتل حمزہ، ہمیں بھی غم ہے کہ آپ 10 محرم والے دن کم از کم حسین علیہ السلام کے فضائل نہیں بیان کر سکتے، ظالموں لوگوں کو شادیاں کروانے کی تو ترغیبیں نہ دلاؤ، شرم کرو، ڈوب مرو، یہ کون سی آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہو؟ آپ ہوتے تو نبی علیہ السلام کو بھی پھر مشورہ دیتے کہ بھی آپ حمزہ کا غم چھوڑ دیں، واشی کو گلے سے لگا لیں، پوری زندگی واشی حضور کے سامنے نہیں آیا۔ سر یہ علیحدہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بچایا، ایمان کی بدولت کے مسلمہ کذاب کو بھی اس نے قتل کیا، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ہم مطلب ان کے لیے پازیٹیو، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بغض واشی تھا حضور کے دل میں۔ سر ہمارے دل میں بھی بغض معاویہ نہیں ہے،
ہم یہ کہتے ہیں جن کی وجہ سے اہل بیت کو دکھ پہنچے ہیں ہم ان کے لیے ایکسٹرا آرڈنری محبت کے جذبات نہیں رکھ سکتے. سیدھی سی بات ہے. آپ اس کو بغض کہہ لیں تو پھر آپ نبی علیہ السلام کو بھی بغض واشی کے ساتھ منسوب کر دیں تو ٹھیک ہے, آپ ہمارے بارے میں بھی کریں, کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, لیکن اصول سر ایک رکھیں, کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. تو یہ ٹوٹکے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. پھر یہ بغض معاویہ تو بات ہی جعلی ہے. مسلم میں حدیث ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ تو بغض علی اور حب علی تھا, تو اسی جعلی محاورہ بناتا ہے کہ یہ حب علی نہیں بغض معاویہ ہے. ہم کہتے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا یہ حب معاویہ نہیں ہے, یہ بغض علی ہے. اور بغض علی کا تو لفظ سنن نسائی میں 3009 نمبر حدیث ہے, تلبیہ والے چیپٹر میں. ابن عباس نے کہا لوگ کیوں نہیں تلبیہ پڑھ رہے برآمد نواز سے عرفات میں. عرفات والا آپ چیپٹر کھول لیں, عرفات میں تلبیہ. لوگوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا انہوں نے علی کے بغض میں نبی کی سنت چھوڑ دی کہ جو علی تلبیہ پڑھتا تھا علی خود سے پڑھتا تھا. اور سنن نسائی کبریٰ میں موجود ہے. میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے خود اس کی سند پوچھی تھی, وہ بھی میں نے اس میں ڈالا. سر پریشان نہیں ہونا, یہ 5G سائز پیپر میں سب کچھ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. اس میں الفاظ ہیں معاویہ کی ناک خاک آلود ہو, ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے بغض علی کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. ابن عباس نے. علی بھائی آپ نے ایک کوئسچن کا آنسر دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ شوق حسین نہ کریں اور غم حسین کریں. جی جی جی. تو یہ دونوں باتیں تو بظاہر ایک جیسی لگتی ہیں. بظاہر ایک جیسی لگتی ہیں نا سر, بظاہر ایک جیسی اس لیے لگ رہی ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کامن سینس کی ضرورت ہے. میں نے اس میں بھی بریف کیا ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو عورت یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے, سوائے خاوند کے سلسلے میں بیوی 4 مہینہ 10 دن کرے گی. سوگ تو ظاہر 3 دن کے بعد نہیں ہو سکتا. ایون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت کے اوپر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا غم صحابہ کرام کو پوری زندگی ہرا رہا ہے. حدیث بیان کرتے ہوئے رو پڑتے تھے, بلکہ آپ کے وہ جو بعض اہل حدیث حضرات ہیں وہ 12 ربیع الاول کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے بعض کا ایک میسج بھی چلا دیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا, ہر جگہ کوہرام مچا ہوا تھا, وہ ایک جعلی سا بنایا ہوا ہے اور یہ لوگ میلاد منا رہے ہیں, یہ تو غم کا دن ہے. وہ ان الزامی بات کے طور پہ کر رہے ہیں, حالانکہ 12 ربیع الاول تو وفات ثابت ہی نہیں. میرا یوٹیوب پہ کلپ آپ دیکھ لیں. تو غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری میں جو قتل حمزہ والا چیپٹر ہے نا اس میں آپ دیکھیں واشی نے قتل کیا سیدنا حمزہ کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کے پوچھا واشی کہ یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ, فرمایا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھائے. پوری زندگی آپ نے اس کو اپنے سامنے نہیں آنے دیا, حالانکہ چچا کو شہید ہوئے 5 سال ہو چکے تھے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ نہیں دیا کہ بھی سوگ تو جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے. آپ 5 سال پرانے چچا کو یاد کر رہے ہیں. آپ نے تو بلکہ اپنا جو آخری خطبات میں سے خطبہ شہدائے احد کے اوپر ہی جنازہ پڑھ کے دیا تھا, اپنے چچا کی قبر کے اوپر جا کے وہاں پہ جنازہ بھی پڑھا اور کہا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو, البتہ یہ ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے, تم بھی دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا, اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہوئے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون, اس میں نے یہ حدیث اور اس پہ اہل حدیث علماء کے کامنٹس بھی پڑھ کے سنائے تھے, کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی ناسبیت کا جھنڈا جو ہے وہ بعض اہل حدیث علماء نے اٹھایا ہوا ہے. تو غم حسین تو ختم نہیں ہو سکتا, جیسا کہ غم حمزہ ابن عبد المطلب ختم نہیں ہوا.